بر محمد و آل محمد صلوات. میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ نہیں آ رہی؟ اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اور آگے جاؤ بیٹا، آپ لوگ بھی آگے ہو جاؤ. اور اب آ رہی ہے آواز میری سب تک؟ لاسٹ آخری بلیک ٹی شرٹ بیٹا، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ آپ تک بھی آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بھی آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر سے باواز بلند درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ انفاسکم التسبیح. درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. خوب، آپ لوگوں کے لیے میرا چہرہ بالکل نیا ہے. ہمارا ویسے کچھ وقت گزر چکا ہے. جو موضوع انتخاب کیا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا، جس موضوع کے لیے میں نے خطبہ شعبانیہ، آپ سب نے نام سنا ہوا خطبہ شعبانیہ کا. خطبہ شعبانیہ کون سا خطبہ ہے کہ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ شعبان کے مہینے کا خطبہ، ٹھیک ہے. اور کچھ اور کسی کو خطبہ شعبانیہ کے بارے میں پتا ہے؟ خطبہ شعبانیہ کون سا خطبہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے، کچھ بول رہے تھے. خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے کہ جس خطبے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری عشرے میں یا آخری جمعے پر ارشاد فرمایا تھا. اور اس خطبے میں ماہ رمضان المبارک کے آنے والے تمام دنوں کے حوالے سے رسول نے ذکر کیا تھا. یعنی آپ کا ماہ رمضان المبارک کیسا ہونا چاہیے، کیا اعمال ہیں اس ماہ مبارک کے، کیا ان کے فضائل ہیں. حتیٰ کہ رسول اکرم نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہونے والا واقعہ یا اب ہونے والی شہادت جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس بارے میں بھی خطبہ شعبانیہ میں ہی ارشاد فرمایا. خطبہ شعبانیہ انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھیں گے کتابوں میں تو خطبہ شعبانیہ جو مکمل خطبہ شعبانیہ ہے اس میں امام کے فضائل کے ساتھ ساتھ امام کے مصائب بھی رسول نے وہاں بیان کیے ہیں. یہ خطبہ شعبانیہ جو ہم سنتے ہیں اکثر اپنے کلاسز میں یا اپنے ممبر سے، علماء کے ذریعے سے یا اپنے پیرنٹس کے ذریعے سے، جو خطبہ شعبانیہ کا نام سنتے ہیں وہ خطبہ شعبانیہ یہ ہے کہ جس میں پورا کا پورا ماہ رمضان کے حوالے سے رسول نے بیان کیا. خطبہ شعبانیہ میں ہر قسم کی اہمیت کو، روزے کی، قرآن کی، نماز کی، دیگر اعمال کی، ہر اس عمل کی جو ماہ رمضان میں انجام دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. انہی میں سے چند جملے یا چند ٹکڑے آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا جو موضوع تھا کہ ماہ رمضان کا استقبال، یعنی ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں گے، میں اور آپ ماہ رمضان کو کیسے حاصل کریں گے، ماہ رمضان میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہوگا، اس حوالے سے کچھ جملے انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ تک ابھی منتقل کیے جائیں گے. میری آواز آ رہی ہے سب تک یا ایسا لگ رہا ہے مجھے آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟
آ رہی ہے؟ اگر آ رہی تو درود پڑھتے محمد وآل محمد. خوب. ماہ رمضان کے حوالے سے جو اس خطبہ شعبانیہ میں رسول کا کچھ جملے جو کہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. سب سے پہلا جملہ جو ہے رسول فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح. انفاسکم کیا مطلب؟ تمہاری سانس فیہ اس مہینے میں تسبیح کا کام کرتی ہے. یعنی اگر عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ اس 30 دن کے علاوہ یا 29 دن کے علاوہ عام دنوں میں اگر ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا سانس لینا کب ہوتا ہے؟ ہم کب سانس لیتے ہوتے؟ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بلکہ ہر حال میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا ہو کہ جس میں ہم سانس نہ لے رہے ہوں. ہم ہر مقام پر ہر لمحے پر سانس لے رہے ہوتے ہیں. لیکن عام دنوں میں ہمارا سانس لینے آج کے وقت مثلا اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں اس سانس لینے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ماہ رمضان میں ہے، ماہ رمضان کے دن گزار رہا ہے، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، تو اب وہ سانس لے رہا ہے تو اس کا سانس لینا بھی تسبیح کا مقام رکھتا ہے. کون سی تسبیح؟ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس کو آپ پڑھتے ہیں. اس تسبیح کیا اہمیت ہے؟ اس تسبیح کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے. یعنی اگر کوئی مقام، یعنی شاید معصومین اس انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں، علماء اس انداز سے اس کو نقل کرتے ہیں روایات کو، جہاں پر تسبیح کی اہمیت کو جنت کے برابر کہا گیا ہے کہ اگر تسبیح پڑھنا جنت کے برابر ہے. تسبیح کی ایک خاص اہمیت ہے. اس تسبیح کی اہمیت کو اللہ کا رسول جو ہے بتا رہا ہے کس طریقے سے کہ تمہاری سانس بھی جو ہے اس مہینے میں اس تسبیح کے برابر ہے. یعنی ہماری سانس لینا وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. دوسری چیز وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہاری نوم، تمہاری نیند فیہ اس ماہ مبارک میں عبادت ہے. یعنی ہمارا سونا جو ہے اس ماہ مبارک میں عبادت ہے. اب سونے پہ ایک اعتراض اور ایک بڑا مزیدار سا جملہ جو کہ شاید بہت تلخ ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، وہ یہ ہمارے نزدیک ماہ رمضان میں سونا کیا ہوتا ہے؟ ہم کب سوتے ہیں ماہ رمضان میں؟ کب سوتے؟ جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے. پہلا جواب بہت اچھا جواب ہے، یہ میرے ساتھ ہے، بالکل کڑوے کڑوے جواب دے گا یہ آپ لوگوں کو. اور کب سوتے؟ فرض کر لیں اسکول کی چھٹیاں، اسکول نہیں ہے آپ لوگوں کا، کالج نہیں ہے، اب کب سوئیں گے آپ لوگ؟ صبح. یعنی پوری رات گزارنے کے بعد الحمدللہ آپ لوگ مثلا اپنی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، کسی کا کوئی راؤنڈ ٹیبل ہے، کوئی کرکٹ کمپٹیشن ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کرنے کے بعد آپ جب 12 بجے گھر پہنچ گئے، 11 بجے گھر پہنچ گئے، اس کے بعد آپ کنٹینیوس جاگ رہے ہوتے ہیں. میں بھی ایسا ہی ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہیں، میں اور آپ دونوں اس جگہ شامل ہیں. یعنی ہم کنٹینیوس جاگتے ہیں، سحری کری، نماز پڑھی الحمدللہ، باقی کچھ دعائیں وغیرہ بھی اگر ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نے سمجھی تھی وہ سب ہم نے پڑھی، مستحبات انجام دیے. اس کے بعد بھی بعض لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں یا بعض لوگ اس کے بعد سو جاتے ہیں. لیکن ہم سوتے کب ہیں؟ جب دوران روزہ، یعنی تاکہ روزے کا ٹائم کٹ جائے، ہمارا جو بھوکا رہنے والا یا پیاسا رہنے والا ٹائم جو ہے وہ کٹ جائے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے؟ رسول فرما کیا رہے؟ نومکم فیہ عبادت، تمہاری نیند اس ماہ مبارک میں عبادت ہے. یعنی نیند، رسول نے کوئی یہ نہیں کہا کہ فقط رات کی نیند عبادت ہے، دن کی نیند عبادت نہیں. رسول نے یہ نہیں کہا، رسول نے کہا نیند عبادت. اب وہ چاہے رات کی ہو چاہے دن کی ہو، لیکن پروردگار عالم نے نظام زندگی کیا بنایا ہے ہمارا کہ رات کو سو، دن کو جاگو. رسول پروردگار نے ایسا ہی نظام زندگی بنایا ہے میرا اور آپ کا. ہے ایسا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو ہاں تو بولو بھائی، تاکہ مجھے لگا کہ مجھے لوگ سن رہے ہو، جاگ رہے ہو. میں ایسے ہی پڑھاتا ہوں، بے شک ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن پڑھاتا ایسے ہی ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجلس ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، آپ نے سامنے رپلائی دینے ہیں مجھے. پروردگار نے نظام زندگی کیسا بنایا ہے ہمارا؟ رات کو سونا ہے اور دن میں جاگنا ہے. رات کو آرام کرنا ہے، دن میں رزق تلاش کرنا ہے. رات کو آرام کرنا ہے، دن میں پڑھائی کرنی ہے. یعنی جو سارے کام آپ اس دنیا کے ہیں وہ آپ نے دن میں انجام دینے، رات کو انجام نہیں دینے. رات میں آپ نے آرام کرنا ہے، سحر کے وقت آپ نے عبادت کرنی ہے. ایسا ہی ہے، ہم کچھ کام کرتے ہیں رات کے لیکن باقی سارے کام ہم
چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو رات والے کاموں کو دن میں ٹرانسفر کرتے ہیں, دن والے کاموں کو رات میں ٹرانسفر کرتے ہیں. نومکم عبادہ, نوم عبادت ہے, صحیح ہے, یعنی جو ہم اگر دن میں سو رہے ہیں وہ بھی عبادت کہلائے گی, لیکن در حقیقت اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جو تمہارا طرز زندگی ہے, تمہاری جو پروردگار نے زندگی جس انداز سے بنائی ہے, جو طریقہ کار پروردگار نے بتایا ہے, اس اعتبار سے اگر زندگی گزارو گے تو وہ نوم بھی تمہاری عبادت کہلائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم جو زندگی گزارتے ہیں, ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے رمضان میں, کیا وہ عبادت نہیں ہوا؟ یعنی ہم اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں, ہم اتنے روزے رکھ رہے ہیں, ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو کیا ان سب کو کرنے کے بعد اگر میں دن میں سو جاؤں چند گھنٹے کے لیے تو کیا وہ سونا عبادت کاؤنٹ نہیں ہوگا میرا؟ جبکہ میں نے تو رات بھر عبادت میں گزاری ہے, میں نے اعمال انجام دیے ہیں, فلاں نماز پڑھی ہے, فلاں دعاؤں کو پڑھا ہے, مثلا اپنا ہوم ورک ملا تھا وہ کر لیا, ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں صحیح ہیں, آپ کا دن کا سونا بھی عبادت کہلائے گا, لیکن اصل طرز زندگی پر اگر کوئی سوئے گا تو اس کی عبادت کا لیول الگ ہوگا, ہماری عبادت کا لیول الگ ہوگا. یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتلایا ہے, جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نے بھی یہی سوال کیا تھا جب ایک دفعہ اپنے استاد سے, تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ دیکھو جب بھی جو پروردگار نے زندگی بنائی ہے اس کے مطابق گزارو گے, جو طرز زندگی خدا نے بنایا ہے, تو وہاں پر نومکم عبادت یعنی نیند جو ہے عبادت کاؤنٹ ہوگی, اس کا لیول الگ ہوگا. اب جو تم خود اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو وہاں تمہاری نیند کا لیول جو ہے الگ ہے, تو اس کی عبادت کا لیول بھی الگ ہوگا, یعنی اس کا ثواب بھی الگ ہوگا. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد. واضح انشاءاللہ یہاں تک کلیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولَةٌ, تمہارے اعمال اس ماہ مبارک میں مقبول ہیں, یعنی اس لیول پر ہے کہ جسے قبول کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے میں اور آپ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, خدا میرے اعمال کو قبول کر. یہ میں اور آپ بھی دعا کرتے ہیں, ہماری محفلوں میں بھی ایسی دعائیں کری جاتی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں تمام کی دعائیں قبول ہو جائیں. لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اعمال مقبول ہیں, یعنی قبول ہو چکے ہیں. مقبول عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک چیز قبول ہو جائے, مکمل ہو گئی, اینڈ تک پہنچا دیا اس کو. یہاں پر رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال اس مہینے میں مقبول ہیں, جن کو قبول کیا جا چکا ہے. یعنی میں اور آپ اس ماہ مبارک میں جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں وہ قبول نہیں ہونا ہے بلکہ قبول ہو چکا ہے. یعنی شاید میں آپ کو یہ کہوں کہ اس سے بہت بڑا جملہ میں آپ سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد جو فعل انجام دے گا, قیامت تک کے لیے فرما رہے ہیں, قیامت تک جو بھی فعل انجام دے گا ماہ رمضان میں, اس کے لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ قبول ہے, بس اب تم نے صرف انجام دینا ہے. اس کی میں مثال دوں آپ لوگوں کو. آپ اسکول میں جا رہے ہیں, آپ کو اسکول میں ٹیچر کہہ دے کہ بھائی فائنل پیپر جو ہے اس کا رزلٹ بن چکا ہے, آپ پاس ہو, آپ کی پوزیشن آ چکی ہے, بس آپ کو صرف فارمیلٹی کے طور پہ آگے پیپر دینا ہے, اٹیمپٹ کرنا ہے. صحیح ہے, آپ نے صرف اسکول میں آ کے پریزنٹ لگانی ہے, اپنی اٹینڈنس پوری کرنی ہے, بس آپ ویسے پاس ہو, آپ کا کلیئر ہے پیپر, آپ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو جاؤ گے. لیکن بس آپ نے آ کے بیٹھنا ہے, اپنی پریزنٹ لگانی ہے, اپنی اٹینڈنس کمپلیٹ کرنی ہے, یا اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے یار, جب میں پاس تو ہو چکا ہوں, میں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ تو ہو گیا ہوں, کوئی ڈر ہی نہیں ہے کسی بات کا, پھر تو میں پیپر دے ہی دوں گا. پیپر کچھ بھی ہو مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, میں آدھا لکھوں یا پونا لکھوں یا پورا لکھوں, پاس تو میں ہو ہی چکا ہوں. رسول بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال مقبول ہیں, قبول ہو چکے ہیں, بس تم نے صرف انجام دینے ہیں. یعنی گویا کہ رسول حقیقت میں اس وقت بھی جانتے تھے کہ قیامت تک میرے آنے والے ہر امتی نے کیا کیا عمل انجام دینا ہے اور کیا کیا عمل انجام اس کا مقبول ہے.
رسول اس وقت یہ بتلا رہے ہیں، یعنی مجھے اور آپ کو رسول بتلا رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو تم اعمال انجام دو گے، تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اعمال تمہارے انجام دینے کا تمہیں دعا کرنی ہے کہ پروردگار میرے ان اعمال کو قبول کر، کا دعا نہیں کرنی ہے، ضرورت نہیں ہے اس دعا کی، کہ دعا کرنے کی محتاج نہیں ہے یہ اعمال، بلکہ یہ اعمال تمہارے مقبول ہیں، قبول ہو چکے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی؟ کیا کریں؟ کیا اعمال انجام نہ دیں، چھوڑ دیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال انجام دیں، یا آدھے ادھورے اعمال انجام دیں؟ نہ. جب کائنات کا رسول، ہمارا آخری نبی، جب ہمارے لیے اتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہے یا اتنی بڑی ہمیں ایک فیور دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے امتی ہو اس لیے تمہارے اعمال قبول ہو چکے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں اور آپ بھی اس اعمال کو یا ان اعمال میں سے جو چند عمل میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، سارے نہیں، جو سارے دیتا ہے تو وہ تو بالکل ہی الگ لیول پر ہوگا، وہ شاید سلمان اور ابو ذر والے لیول پہ چلا جائے، لیکن اگر کوئی ہم میں سے چند ایک عمل بھی انجام دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک آدھ عمل کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے مکمل اس کی تمام جزیات اور مقدمات کے ساتھ انجام دے. مثلا نماز شب پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے یار، آخر میں دعا ہوتی نا وہ بہت لمبی لگتی، میں صرف چھوٹی دعا پڑھ لوں گا بس باقی ختم. نہیں، جب انجام دے رہے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری انجام دو. یہ اجازت ہے ہمارے پاس کہ 11 کی جگہ 3 رکعت پڑھ لی جائے، آخری دعا میں مستحبات سارے چھوڑ دیے ہیں، فقط آخری ایک دعا پڑھ لی جائے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس عمل کو مکمل انداز سے جس طریقے سے رسول نے ائمہ نے بتایا ہے ویسے انجام دیں. واضح انشاءاللہ؟ ضرور پڑھے ایک دفعہ محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے خدا کو، اس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ماہ مبارک کیا اہمیت اور عظمت رکھتا ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں کتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں اس کے لیے بیان کر دی گئی ہیں یا معین کر دی گئی ہے. گرمی ہو رہی ہے بھائی، بیٹا کیا ہو گیا؟ گرمی ہو رہی ہے، فین کھول دیں. ٹھیک ہے، اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی مشکلات اور کتنی آسانیاں جو ہے تمام کی تمام اس کے لیے اس ماہ مبارک میں یہ مشکلات آسان کر دی گئی ہیں، اور یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے، تو پھر انسان چاہے گا، یعنی میرا بندہ چاہے گا، بندہ خدا چاہے گا کہ اس کے لیے ہر روز ماہ رمضان کا ہو، ہر دن ماہ رمضان کا ایک دن ہو، ہر مہینہ ماہ رمضان کے برابر مہینہ ہو. یہ انسان کی خواہش ہوگی. رسول کہہ رہے ہیں، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہ ماہ رمضان مبارک کے پہلے 10 دن جو ہے رحمت کے دن ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو دوزخ کی آنکھ سے آزاد کرا دیا جاتا ہے. کہا یہ 3 حصے کیوں بنائے ہیں رسول نے؟ کہا یہ 3 حصے کو علماء اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پہلے حصے میں، یعنی پہلے جو 10 دن ہے، پہلا عشرہ جو ہے ماہ رمضان کا، اس میں کہا کہ یہ ماہ مبارک کے رحمت کے دن ہے، یعنی انسان کو رحمت ملتی ہے، پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. اچھا، حقیقت میں دیکھا جائے دیگر ہمارے پاس بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس میں ائمہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور 30 دنوں تک، یعنی یہ پورے مہینے میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں پروردگار کی بارگاہ سے. تو پروردگار کی بارگاہ سے رحمت کے دروازے کھلے ہونا، پھر اس کے بعد اس طرف رسول کی یہ حدیث، یہ کلام کہ جس میں رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کے 10 دن جو ہے رحمت کے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ 30 دن پھر نہیں ہوں گے؟ ایسا کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ 30 دن رہیں گے اپنی جگہ پر. یہ 10 دن جو رسول فرما رہے ہیں یہ ان 30 دنوں کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت کے مہینے، رحمت کے دن ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ماہ مبارک کے 10 دن ہے ابتدائی، یہ پروردگار نے انسان کے لیے
رحمت کے قرار دیے ہیں، اور تمام رحمتیں دینے کے بعد، تمام آسائشات دینے کے بعد، رحمتیں کو آسان الفاظ میں سمجھا لوں کہ آپ کو آسائشات، ساری فیسلٹیز، سب کچھ دینے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب آؤ مغفرت کرو. یعنی اگر اب بھی تمہارے پاس، یعنی پروردگار رحمت کب نازل کرتا ہے؟ پروردگار رحمت اس وقت نازل کرتا ہے کہ جب انسان کے گناہوں میں اضافہ ہو گیا ہو، اس کے نامہ اعمال میں کچھ چیز غلط لکھ دی گئی ہو، یا اس نے کوئی چیزیں غلط انجام دے دی ہو، اس وقت اضافہ کرتا ہے نا. اب رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس ماہ مبارک میں رحمت کے 10 دن گزارو گے، اس کے بعد تم آؤ مغفرت طلب کرو. یعنی پروردگار کی رحمت تمہیں دے دی گئی، پروردگار نے اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں رکھا، اس لیے رکھا کہ جب تمہارے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں تھی، تبھی تو پروردگار نے رحمت کی نا تم پر. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب پروردگار نے ہم پہ رحمت کی، اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی برائی نہیں تھی. اب پروردگار نے ہم پہ رحمت تو کر دی، اب پروردگار ہمیں مغفرت کے لیے بلا رہا ہے اپنے پاس کہ آؤ مغفرت طلب کرو. بے شک تمہارے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار تمہیں دوبارہ سے یا ایک بار پھر تمہیں مغفرت کی بلا رہا ہے. کیوں؟ یہ ایک بار پھر کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اگر ہم اس سے پچھلے والے مہینے میں چلے ہیں، ماہ شعبان میں، جس مہینے میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دن و رات کٹ رہے ہیں، یہ ماہ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ ماہ شعبان استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. پروردگار کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتے دار، سب کے لیے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. تو اگر مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ماہ شعبان ہے، تو پھر کیوں پروردگار دوبارہ کہہ رہا ہے، رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ دوبارہ سے جو ہے مغفرت طلب کرو؟ پھر پروردگار دوبارہ ہمیں، رسول پروردگار سے بتا رہے کہ پھر سے دوبارہ تمہیں موقع مل رہا ہے، پھر سے دوبارہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم آؤ مغفرت طلب کرو. اور اس کے بعد آخری 10 دن وہ کس حوالے سے ہے کہ تمہیں دوزخ کی آنکھ سے آزادی مل جائے گی. یعنی تمہیں پروردگار نے اپنے رحمت کے سائے میں بھی لے لیا، تمہاری مغفرت بھی ہو گئی. اب مغفرت ہو جانے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ مٹ گئے، یعنی تمہیں دوزخ کی آنکھ سے آزادی مل جائے گی. یہ پروردگار نے اس ماہ مبارک کے، اس رسول نے اس ماہ مبارک کے 3 حصوں کو اس انداز سے بیان کیا ہمارے لیے. یعنی گویا ماہ مبارک رمضان بہت زیادہ بلند ہے. ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے لیے اعمال کی، اور ان تمام چیزوں کی جس کو اللہ نے ہم پر بیان کیا ہے، ہمارے لیے بھیجا ہے، ان اعمال کو، ان فضائل کو جو ہم اس ماہ مبارک سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد خطبہ شعبانیہ کے اندر اللہ کے رسول نے اعمال کی کیفیات کو بیان کیا. انسان کا ہر عمل، اس کے لیے میرے ایک استاد ہیں شیخ ماجد، وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر عمل انسان کے لیے اس ستارے کی مانند ہے کہ جو آسمان پر چمک رہا ہے. ہر عمل اس ستارے کی مانند ہے. اور ستارہ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ ستارے بہت قیمتی ہوتے ہیں نا، بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بھی ستارہ ہم نے زمین پر نہیں دیکھا، اور ان ستارے کو ہم جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے، ہماری پہنچ میں بھی نہیں ہے. یعنی انسان کا ہر عمل اس لیول پر ہے، اس مقام پر ہے کہ اس کا ہر عمل اتنا قیمتی ہے، اس کے اعمال میں اتنی زیادہ خاص اہمیت شامل ہے، اس اعمال کے اندر اتنی فضیلت چھپی ہوئی ہے کہ جو عمل وہ انجام دے رہا ہے وہ عمل اتنا زیادہ بلند ہے کہ تمام کا تمام عمل جو اس نے انجام دیا وہ بہت زیادہ قیمتی اس لیے ہے کہ اس کی حیثیت بہت بلند ہے. ایک دفعہ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد کی بات. محمد و آل. اس کے علاوہ ماہ رمضان جو میں اور آپ جن دنوں میں گزار رہے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں فرماتے ہیں
صوم شہر رمضان، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ. بیٹا پلیز ڈسٹربنس نہیں کرو. صوم شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کا روزہ. فَإِنَّهُ جَنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، یہ ڈھال ہے کس چیز سے لے؟ عقاب کے لیے. انسان کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ ماہ مبارک کا روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. روزے کی بہت زیادہ الگ سے اہمیت ہے مانا، لیکن ایک اہمیت جو کہ امیر المومنین اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں. ڈھال پتہ ہے نا ہمیں کیا ہوتی ہے، کہ اپنے بچاؤ کے لیے ہم چیز استعمال کرتے ہیں. اب وہ کوئی بھی چیز ہو، کبھی کوئی مال بھی رہتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم اس کو آگے کرتے تاکہ ہمیں نہ لگے اس چیز کو لگ جائے. ایسا ہوتا ہے نا، وہ ہم اس کو ڈھال بناتے ہیں. بالکل بے عینی ہی روزہ ماہ مبارک رمضان کا انسان کے لیے ڈھال ہے ان عقاب سے، ان عذاب سے بچنے کے لیے جو اس کے نامہ اعمال میں اس کی گناہوں کی عوض لکھ دیے گئے ہیں. یعنی پروردگار عالم کی طرف سے جو عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ ابتلاء لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، روزہ انسان کے اخلاص کے لیے، یعنی روزہ جو ہے انسان کے اخلاص کے لیے، آزمانے کے لیے ہے. یعنی روزہ جو ہے انسان کے اخلاص کو، آپ کے خلوص کو، آپ کی نیت کو آزمانے کے لیے ہے. گویا کہ آپ کی نیت کو کیا آزمانا ہے، پروردگار کیا آزمانا چاہتا ہے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی نیت کو یہ آزمانا ہے کہ آپ خود اپنی نیت میں کتنے پکے ہو. ایک مثال دوں، شاید تھوڑی عجیب سی لگے لیکن ہے بالکل، کہ اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں اور آج پورے دن میں تمام مبتلات روزہ سے پرہیز کروں گا مغرب تک کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی انسان کو اگر شیطان بہکا دے اور انسان مبتلات روزہ میں سے کسی ایک کو انجام دینے کی کوشش کرے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، وہاں پر خلوص نہیں تھا، جو خالص ہونا چاہیے ویسا خالص نہیں تھا. تو پروردگار عالم امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ جو روزہ تمہیں رکھا ہے تم پر کہ تم اس ماہ مبارک میں اس عمل کو انجام دو، اس روزے کو انجام دو، یعنی اس روزے کے ذریعے سے اخلاص کو آزما رہا ہے. تمہارا خلوص کتنا ہے، تم پروردگار کے لیے اپنی عبادت کو کتنے دل سے انجام دیتے ہو، کس خلوص دل سے انجام دے رہے ہو. اس کے بعد رسول ایک جگہ فرماتے ہیں، اچھا غالباً یہ لگ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ خطبہ شعبانیہ کا حصہ ہے یا اس کے علاوہ، رسول فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ سنا ہے نا آپ نے؟ زکوٰۃ کا لفظ سنا ہے نہیں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس زکوٰۃ جو ہے انسان کے بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ یہ روزہ ہے. انسان کے اپنے بدن کی زکوٰۃ کیا کہلائے گی؟ یہ روزہ کہلائے گی. جو وہ روزہ انجام دے رہا ہے، اس عمل کو انجام دے رہا ہے، وہ اس کے بدن کی زکوٰۃ ہے. اس کے بعد رسول فرماتے ہیں صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم اس لیے کہ تم صحت مند رہو، تمہاری صحت قائم رہے. اور وسافروا تستغنوا، اور تم سفر کرو تاکہ تم غنی ہو جاؤ. یعنی انسان کو رسول یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان اگر سفر کرتا ہے تو اس سے وہ غنی ہو جاتا ہے. جب انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے. سفر کرنے سے کیسے غنی ہوتا ہے؟ انسان جب سفر کرتا ہے تو مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، مختلف مقامات پر رکتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، تو ان جگہوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بزنس مین ہے سفر کرے گا تو کیا کرے گا؟ اپنے بزنس مائنڈ سے سوچے گا اس جگہ کے بارے میں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، میرا بزنس یہاں پر سیٹل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بزنس مین نہیں ہے، کوئی فقط سرچ کرتا ہے، ریسرچ کرنے والا انسان ہے، تو وہ جا کے ان جگہوں کے بارے میں ڈھونڈے گا، ان کے بارے میں ریسرچ کرے گا کہ میری ریسرچ میں یہ جگہ کیا کام کر سکتی ہیں، ان جگہوں کا رول ماڈل کیا ہے. یہ سب چیزیں وہ ڈھونڈے گا تو اس کے ذریعے سے وہ غنی ہوگا. کیوں؟ اس کی جو زندگی کا عمل ہے، اس کی زندگی کے حصے ہیں، ان میں اضافہ ہوگا. جو وہ کام انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں، جو اس کا پروفیشن ہے، اس میں اضافہ ہوگا. صحیح ہے؟ صحیح ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے کہیں سفر کرتا ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری، اپنی ساتھ میں اپنی طبابت جو ہے وہ ساتھ لے کے سفر کر رہا ہے.
ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی ڈاکٹری کو گھر پہ چھوڑ کے جائے گا سفر کرے گا، نہیں، وہ اس کے ساتھ چلے گی کیونکہ اس کا حصہ ہے، وہ پروفیشن ہے اس کا. تو اب اگر وہ سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران اس کو کوئی مریض ملتا ہے تو وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے، اس مریض سے جا کے بات کرے گا، اس کو کوئی نہ کوئی حل دے گا. ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں پروردگار عالم اس کے لیے غنی ہونے کا سبب بنائے گی. یعنی وہ اگر اس طرح کرے گا اپنے سفر کے دوران، اپنے پروفیشن کو استعمال کرے گا، اپنے پروفیشن سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، تو پروردگار اسے غنی کر دے گا اس سفر کے ذریعے سے. غنی کس وجہ سے ہوا؟ اس سفر کی وجہ سے. اسی طرح رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو. یعنی تم روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت میں اضافہ ہوگا. کیسے صحت میں اضافہ ہوگا؟ کیسے تمہاری صحت بنے گی؟ صحت کیسے بنتی ہے؟ ایسے بنے گی کہ جب تم کھاؤ گے نہیں، جب تم ایکسٹرا نہیں کھاؤ گے، زیادہ نہیں کھاؤ گے، تو خود بخود تمہاری باڈی کا لیول صحیح ہو جائے گا، تمہارا شوگر لیول بھی مینٹین رہے گا، تمہارا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا، تمہاری کیلوریز بھی ایکسٹرا نہیں ہوگی تمہاری باڈی کے اندر، جتنی تمہاری باڈی کو ضرورت ہوگی اتنی تمہارے اندر بنیں گی. یہ تمام چیزیں جو بہرحال ہمارے ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ روزے کے عوض تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا. گویا کہ روزہ ہمارے لیے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، ہمارے نامہ اعمال کے لحاظ سے یہ روزہ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس روزے کی فقط اس ماہ رمضان میں ایک جو واجب کام پروردگار نے نماز کے علاوہ ہم پر ایکسٹرا کیا ہے، یعنی نماز جو زندگی بھر واجب ہے، نماز کے علاوہ واجبات میں سے ایک واجب جو پروردگار نے ہمارے ذمہ لگایا، وہ ایک واجب بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمارے ان اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ پنج تن پاک کا، 14 معصومین کا، ہماری ان تمام کاوشوں کو، ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اس آنے والے ماہ مبارک میں جو کہ 13 مہینہ ہے، جسے ماہ خدا بھی کہا جاتا ہے، اس ماہ خدا میں ہمیں اچھے انداز سے جو حق ہے اس ماہ مبارک کا، جو اعمال پروردگار تو نے ہم پر واجب قرار دیے ہیں، ان تمام اعمال کو صحیح انداز سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو امام عصر و زمان کے انصار میں شامل فرما اور ان کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ دیے ایک دفعہ محمد و آل محمد. صلی اللہ